مکہ کے ناستک والوں کا مقابلہ ان صحابہ کرام نے کیا، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اور قرآن مجید کو محفوظ رکھا۔ 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے اس بات کے لیے کہ 1400 سال پہلے بھی اگر کوئی ناستک اس قرآن مجید کے اگینسٹ آتا، وہ صحابہ کرام اور ناستک کے ساتھ جدو کر کر، اپنا رکتو دے کر، جیون دے کر، ناستک کے ساتھ وہ صحابہ کرام ایسے جدو لڑتے، قرآن کی حفاظت کرتے۔ آج بھی آپ دیکھیے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جو بھی ناستک قرآن کے اگینسٹ آتا ہے، بنگلہ دیش کے مسلمان کے سنتان اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ ہر سال ایک نہ ایک دو دعوت رکھتا ہے، اس لیے میں پھر حاضر ہو گیا۔ اب ذرا دعا فرمائے اللہ پاک مجھے مکمل طور پر صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ رب العزت نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، بنایا۔ ان ساری مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، all the بیسٹ جو مخلوق کہلائی، اس مخلوق کا نام انسان ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے زیادہ سندر بھی بنایا، سب سے زیادہ بدھی والا بھی بنایا، اور اللہ رب العزت خود جس مخلوق کے سب سے زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ بھی اللہ نے انسان کو بنایا۔ اسی انسان کی طرف کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، 1,24,000 پروفٹ علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ سب سے پرتم نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے شش نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہے۔ ٹوٹل انبیاء کرام علیہم السلام سب کی دعوت تبلیغ صرف ایک تھی، اور وہ تھی هو اللہ احد، وہ اللہ، ضرور بولو بھائی، وہ اللہ لا شریک لا، اس اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں۔ یہی محنت انبیاء کرام علیہم السلام کی تھی۔ اے بھائی، اور اسی پیغمبروں نے یہ پیغام لیتے لیتے سارے لوگوں تک گئے۔ پوری کائنات کی خوبصورتی کو، پوری کائنات کی سندری کو، اللہ نے ساری کائنات کو بہت سندر بنایا۔ آسمان کو، زمین کو، پھل کو، فروٹ کو، سمندروں کو، بادل کو، انسانوں کو، جناتوں کو، فرشتوں کو، ساری کائنات کی سندری کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے
اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سندری کو رکھا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سندری سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے شش نبی کو سب سے زیادہ شمان، سب سے زیادہ خوبصورتی اور سب سے زیادہ پاور عطا کیا۔ حضرت آدم سے لے کر اللہ کے حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے، سارے پیغمبروں کے معجزات کو اللہ رب العزت نے اپنے شش نبی کو دیا، اور پھر شش نبی کو جو سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ بیوٹیفل جو معجزہ دیا، اس معجزے کا نام قرآن مجید ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے پاس 4 نبیوں کو 4 کتابیں دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زبور نامی کتاب دی۔ حضرت داؤد، کتاب کا نام زبور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات نامی کتاب دی۔ حضرت موسیٰ، کتاب کا نام تورات۔ تیسرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انجیل نامی کتاب دی۔ کون سی کتاب؟ اور چوتھی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کون سی کتاب دی؟ ذرے بولو بھائی۔ یہ جو 4 کتابیں ہیں، یہ 4 کی 4 کتابیں کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب۔ لیکن واحد قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے کلام اللہ نہیں کہا، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے کلام اللہ کہا۔ ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے لا ریب فیہ نہیں کہا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں محفوظ نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فی لوح محفوظ۔ ان 3 کتابوں کو یاد کرنا، ترجمہ کرنا، ٹرانسلیٹ کرنا اللہ رب العزت نے ایزی نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ان 3 کتابوں کو حفاظت سے نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی پرومس اللہ نے نہیں لیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید کی پاور کو اللہ رب العزت نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی بھی پہاڑ پر نازل کرتے، وہ اللہ کے بھے سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، آج آپ دیکھیے پوری دنیا کا کوئی بھی انجینئر، کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی پروفیسر یہ نہیں بول سکتا کہ ہم نے 10 سال پہلے فلاں انگلش بک کو یاد کری تھی، 15 سال پہلے، 5 سال پہلے، اور ان کو سیم ٹو سیم ورڈ میں یاد ہو۔ کوئی بھی ایسا نہیں۔ لیکن قرآن کے حافظ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جنہوں نے حفظ قرآن مجید کیا، 40 سال گزر گئے، لیکن ان کو قرآن مجید آج بھی بالکل سیم ٹو سیم ہو بہو یاد ہے۔ یہی تو قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ آج اگر میں اور آپ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کے 6 نبی کی امتی آتی چلی گئی، لیکن آج بھی آپ دیکھیے مسلمان ہر چیز سے سب سے زیادہ آدور مسلمان جس چیز سے کرتا ہے وہ اپنے نبی سے اور قرآن سے کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے مکہ کے ناستک والوں کا مقابلہ ان صحابہ کرام نے کیا، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اور قرآن مجید کو محفوظ رکھا۔ 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے اس بات کے لیے کہ 1400 سال پہلے بھی اگر کوئی ناستک اس قرآن مجید کے اگینسٹ آتا، وہ صحابہ کرام اور ناستک کے ساتھ جدو کر کر، اپنا رکتو دے کر، جیون دے کر، ناستک کے ساتھ وہ صحابہ کرام ایسے جدو لڑتے، قرآن کی حفاظت کرتے۔ آج بھی آپ دیکھیے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جو بھی ناستک قرآن کے اگینسٹ آتا ہے، بنگلہ دیش کے مسلمان کے سنتان اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس بات سے یہ بات بالکل ہمارے سامنے واضح ہے کہ مسلمان نہ 1400 سال آگے دربل ہوئے تھے، نہ آج دربل ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میرے اور آپ کے اندر اگر ایمانی طاقت اور قوت کو چاہتے ہو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں مدینے والا اسلام نافذ ہو، میرے نبی کے زمانے والا اسلام نافذ ہو، تو مجھے اور آپ کو بھی قرآن کو لانا پڑے گا۔ آج دیکھیے ہمارے ملک بنگلہ دیش کے اندر بہت سارے نوجوان ینگسٹر لوگ شہید کر دیے گئے۔ ابو سعید اور عثمان ہادی جیسے نوجوانوں کو گولی مار کر کے شہید کیا گیا۔ ان لوگوں نے اپنا جیون اس کام کے لیے اور مقصد کے لیے دیا تھا کہ بنگلہ دیش ایک شانتی والا بنگلہ دیش بنے۔ لیکن آج بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے ملکوں کے اندر، ہماری کنٹری کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ہر چیز موجود ہے، لیکن ہمارے شنشت کے اندر ابھی تک قرآن لاگو نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جوک لوگوں کو چاہیے اس قرآن مجید کو محنت کرنے والے بنے، اس کو شنشد میں لانے والے بنے۔
آج دیکھیے پوری دنیا کا ماحول، پوری دنیا کا سین ہم سب کے سامنے ہے، جدوں کا ماحول ہے ہر جگہ۔ دجال کو لانے کے لیے تیاریاں عروج پر چل رہی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ناستک لوگ ملاقات کر رہے ہیں صرف مسلمانوں کے اگینسٹ آنے کے لیے، اور مسلمانوں نے اپنا مین مقصد کو، قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم سمجھتے ہیں شاید جو لوگ مدرسہ پڑھتے ہیں یا جو لوگ مسجدوں میں ہیں یہ ان کی ذمہ داری، نہ بابا۔ قرآن مجید کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا تو ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ آج بھی اگر آپ اپنے گھروں میں رحمت اور برکت چاہتے ہیں تو میرے پیارے چبک بھائیوں، آج سے آپ اللہ سے توبہ کر کے پرومس کریں، آپ آج سے اپنے گھر پر قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ میرا پورا یقین ہے، پورا وشواس ہے، رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت آج بھی آپ کے گھروں میں 1400 سال پہلے والی رحمتیں اور برکتیں نازل کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ آج تلاوت کرنے والے بنے۔ ہم جبک لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے کرتے ہمیں غلط راستے میں لگا کر، گائیڈ لائن ہماری رونگ کر کر، رونگ وے پر پہنچا کر، آج ہمارے بڑے لوگ جن کو ہم اپنا فالوورز مانتے تھے، آج وہی لوگ رونگ وے کی طرف چلتے ہیں۔ مختلف دلوں کے پیچھے لگا کر مین مول دل کو جو اللہ کے نبی نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنایا، میرا اور آپ کا جو مین رشتہ تھا، ان رشتوں سے ہٹا کر آج مجھے اور آپ کو ان چکر بازی میں لگا دیا گیا۔ اسی لیے اگر میں اور آپ دین اسلام کی محنت چاہتے ہیں، ہماری لائف میں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں، ساری چیز ہماری لائف میں ہے، ٹاکا ہے، موبائل ہے، جاب ہے، ہر چیز ہے، لیکن ہماری لائف میں قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آج مؤذن اللہ کے نبی سے جب پوچھا قیامت کب واقع ہوگی، اللہ کے نبی نے بہت ساری نشانیاں بتائی، اور اس وقت تقریباً ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں سوائے بڑی چند ایک نشانیوں کے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا قیامت کب واقع ہوگی؟ فرمایا جب بڑی بڑی مسجدیں قائم ہوں گی، سندر سندر مساجد ہوں گی، لیکن اندر نمازی نہیں ہوں گے۔ آج سیم حال میرا اور آپ کا ہے۔ آفس کے لیے، جاب کے لیے، نوکری میں جانے کے لیے وہ مسلمان کا بچہ 8 بجے اٹھ سکتا ہے، 7 بجے اٹھ سکتا ہے، لیکن رب کے بلانے پر وہ لڑکا، وہ مسلمان کا شنطان آنکھیں نہیں کھولتا، نعوذ باللہ۔ اس کے کان کے اندر مؤذن دن کے 5 وقت میں حی علی الصلاۃ کہہ کر، حی علی الفلاح کہہ کر پکار رہا ہے، لیکن وہ دین اسلام سے، مسجد سے، نمازوں سے بہت دور جا چکا ہے۔ میں اور آپ کس نبی کی امتی ہیں؟ وہ محبوب پیغمبر جس نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جس نماز کو میرے رب نے کے پیارے محبوب نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج بتائیے میرے آپ کے پاس ساری صحت مندی موجود ہے، آنکھوں میں اللہ رب العزت نے دیکھنے کی طاقت رکھی، کان کے اندر اللہ رب العزت نے سننے کی طاقت رکھی، زبان کے اندر اللہ رب العزت نے بولنے کی طاقت رکھی، ان ہاتھوں کے اندر اللہ نے ساری طاقت رکھی، پاؤں کے اندر اللہ نے طاقت رکھی،
لیکن میں اور آپ انہی ہاتھوں سے انہی کانوں سے نعوذ باللہ اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ایک بات کو یاد رکھیے گا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ میں نے آپ نے ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کے مزہ چکھنے کے بعد اپنے حضور اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے۔ ہر ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ اللہ آپ سے ایک ایک چیز کے بارے میں کوشچن کرے گا۔ آج ہم نوجوانوں کے اندر نہ تو عبادت کا جذبہ رہا، نہ ہمارے اندر جہاد اور شہادت کا جذبہ رہا، سارے جذبات ختم ہو گئے۔ اسی لیے ابھی سے اپنے آپ کو آپ حضرات ریڈی کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے سنتانوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اس چیز کا آپ عہد کیجئے، پرومس کیجئے۔ آج سے ہم جوک لوگ ساری نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان محافل کا جو مقصد ہوتا ہے واعظ محفل کا، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے گزشتہ ایک سال کن چیزوں کی تیاری کری اور کن چیزوں کی تیاری ہم سے رہ گئی۔ سامنے آنا والا مہینہ، ابھی ہم جس مہینے میں چل رہے شعبان کا مہینہ، اس کو اللہ کے نبی نے اپنا مہینہ کہا۔ پھر آنے والا رمضان کا مہینہ جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا۔ یہ سندر سندر مہینے جا رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں کہ اگلے ایئر میری آپ کی لائف ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہم لوگ شعبان کا مہینہ یا رمضان کا مہینہ پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ اسی لیے ابھی سے تیاری کیجئے اور عزم کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ دین اسلام پر بھرپور عمل کریں گے۔ رمضان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اپنے نبی کے کیے ہوئے کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ آخری بات، شش بات، میرے پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے ہر دور کے اندر ایک نہ ایک ناستک آیا، چلتا اور چلا گیا۔ اس دور میں جو سب سے زیادہ ڈینجر ناستک ہے، جو مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کر کر، مسلمانوں کی طرح فیس لے کر، مسلمانوں کا ٹاکا کھا کر، مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، اس ناستک کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، زورے زورے مسلمان نہ کافر۔ رب کے قرآن نے کہا میرے نبی کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ اے محمد سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، شش نبی ہیں۔ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ بنگلہ زبان میں بولتے ہیں نبیر پورے نبی نائے، نبیر پورے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ دو کام آپ نے کرنا ہے۔ پہلا کام، قادیانی ساری پروڈکٹ کا، ان کی کمپنی کا بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ پران، شیزان، آر ایف ایل، آل ٹائم ٹیسٹی ٹریٹ، ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ مسلمانوں کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب ریڈی انشاءاللہ؟ ہاتھوں کوٹو، ہاتھوں کوٹو، شاباش، سب ریڈی انشاءاللہ؟ سب بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ آپ یہ پیغام سب کو دیجئے کہ ہم سب سے زیادہ آدر اپنے شش نبی سے کرتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو قبول کر لیں گے، ہم گولی کو، گالی کو قبول کر لیں گے،
لیکن جو بھی ناستک میرے نبی کے ختم نبوت کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کی ہم ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آخری کام، شش کام، آپ کو معلوم ہے جس طرح آپ کے ملک کے بنگلہ دیش کے جبک لوگوں نے اپنا جیون دے کر بنگلہ دیش کو شادین کرایا، ہم چاہتے ہیں اسی ملک کے بنگلہ دیش کے شنشد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے۔ سب ریڈی ہے انشاءاللہ؟ سب ریڈی ہے انشاءاللہ؟ اسی لیے سب کو آپ پیغام دیجئے کہ انشاءاللہ ہم جبک لوگ اپنا سب کچھ قربان کریں گے، اپنا رکھ دیں گے، جیون دے کر بنگلہ دیش کے شنشد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کافر کافر، قادیانی را کافر۔ اور جو بھی آپ کے بنگلہ دیش کی جانب سے نرباچن میں کھڑا ہوگا اس کو آپ لازم کروائیے، اس کو بولیے کہ تم بولو کافر کافر، قادیانی، زورے زورے قادیانی، اس کو آپ بولیں گے، وہ جس پارٹی سے ہو اس کو بولو، یا آپ بولو، نعرہ لگاؤ کافر کافر قادیانی کافر، اور بولو شنشد میں جا کر تم ڈکلیئر کرواؤ گے قادیانی کافر ہے۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ ہاں، ان کو یہ میری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، جو بھی نرباچن کے لیے کھڑا ہوگا، جو بھی پارٹی سے ہوگا، اس کو آپ پکڑ لیں کہ تم پہلے یہ بتاؤ، یہ سلوگان دو، کافر کافر قادیانی، اور یہ بولو کہ شنشد میں جا کر قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کرواؤ گے اور شنشد میں جا کر قرآن کو لاگو کرواؤ گے۔ اگر وہ وعدہ کرے گا تو پھر نیکسٹ بات ہوگی، اور اگر نہیں بولے گا تو وہی پکڑ کے جوتی سے لگاؤ اس کو۔ ہاں، یہ تیاری میں نے اور آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ کون سا گلے کی کنڈیشن تو وہ کہتا ہے ایک نشید پڑھنے کے لیے۔ اچھا، میں ایک دو لائن نشید کا پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھو گے انشاءاللہ؟ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، ذرے ذرے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مختوم مربی ہے، وہی والی کل ہے۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مختوم مربی ہے، وہی والی کل ہے۔ اس پر کی نظر، اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، وہ میرا نبی، میرا نبی، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک۔
اللہ اکبر اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ للہ تکبیر للہ تکبیر حبیب اللہ ارمانی زندہ باد حبیب اللہ ارمانی للہ تکبیر وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مدثر و مزمل و یاسین کے طور